السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج ابھی فقی مجلس فقی مسائل پر مشتمل شروع ہو رہی ہے، جس میں چند سوالات کے جوابات اس وقت دیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال آیا ہے کہ ایک زمین خریدی تھی، خریدنے کا معاملہ ہوا تھا، اور ٹوکن ایڈوانس کے طور پر ایک رقم چھوٹی سی ہم نے ادا کر دی تھی۔ جو بروکر ہیں درمیان میں، اصل مالک کے درمیان میں جو حائل ہیں، اور یہ رقم ہم نے اصل مالک کے ہی نام سے نکالی اور ان کو اطلاع ہو گئی، اور معاملہ اصل مالک کے ساتھ طے ہو چکا زمین کی خریدی کا، اور رقم بھی طے ہو گئی۔ ٹوکن ایڈوانس سے پہنچنے کی ان کو اطلاع ہونے کے بعد بقیہ رقم کی ادائیگی بھی طے ہو گئی تھی، اور وہ رقم ہم نے نکال کر ڈی ڈی وغیرہ بنا کر ان کو پہنچانے کا انتظام کیا۔ تو ابھی زمین کی رجسٹریشن اور زمین کا اگریمنٹ ہمارے نام پر نہیں ہوا ہے، تو ابھی وہ مالک زمین کے ہی نام پر باقی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ ہم نے بقیہ رقم بھی ادا کرنے کے لیے نکال دی، اور وہ رقم کی ڈی ڈی بنا کر ہم نے مالک کو پہنچانے کے لیے انتظام کر لیا تھا، اتنے میں لاک ڈاؤن ہو گیا، اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم رقم نہیں پہنچا سکے، اور وہ رقم ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ زکوٰۃ اس رقم کی ہم کو دینا پڑے گا کہ یا دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ زمین ہم نے اپنی کسی ضرورت سے خریدنے کا ارادہ کیا تھا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی؟ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو رقم زمین خریدنے کے لیے مالک کے زمین کو آپ نے ادا کی ہے، وہ رقم تو آپ کی ملکیت سے نکل گئی اور مالک کی ملکیت میں، فروخت کرنے والے کی ملکیت میں چلی گئی، لہذا اس کی زکوٰۃ تو انہی کے اوپر واجب ہے، آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ٹوکن ایڈوانس کی جو رقم آپ نے ادا کر دی ہے، اس کی زکوٰۃ اسی زمین فروخت کرنے والے کے ذمے ہے، وہ اس کی زکوٰۃ دیں گے، آپ پر اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو باقی رقم آپ کے پاس ہے اور جو ابھی آپ کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے اور زمین فروخت کرنے والی کی ملکیت میں گئی نہیں ہے، اور وہ جو جس زمین کی خریداری کا معاملہ آپ سے ہو رہا ہے، وہ زمین اعلی حالی مالک کی ملکیت میں ہے اور وہ آپ کی ملکیت میں آئی نہیں ہے، تو لہذا جب تک آپ کی ملکیت میں وہ زمین آئی نہیں ہے تو یہ رقم ابھی واجب الادا نہیں ہے۔ جب واجب الادا نہیں ہے تو آپ کے پاس جو رقم ہے وہ آپ ہی کی مانی جائے گی اور آپ ہی کی ملکیت میں مانی جائے گی، اور جب تک وہ آپ کی ملکیت میں باقی ہے، فروخت کرنے والے شخص کی ملکیت میں نہیں جاتی ہے، تب تک اس کی زکوٰۃ آپ ہی کو دینا ہے، فروخت کرنے والے کو دینے کی، فروخت کرنے والے کو اس کا دینا واجب نہیں ہے۔ تو غرض خاص حاصل یہ نکلا کہ ٹوکن ایڈوانس کی جو رقم آپ نے دی ہے، اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے، لینے والے پر ہے، اور باقی اماؤنٹ جو آپ کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ ایک دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا تھا کہ سحری کرتے وقت ہم نے جو گھڑی دیکھی تھی اس میں ابھی وقت باقی تھا، سحری ختم ہونے کا وقت باقی تھا، اور پھر اس کے بعد دوسری گھڑی ہم نے دیکھی جس گھڑی کا وقت صحیح ہے، یعنی صحیح وقت بتاتی ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ یہ گھڑی صحیح وقت بتاتی ہے، تو ہم نے وہ گھڑی دیکھی تو صبح صادق ہو چکی تھی، یعنی سحری کرتے کرتے صبح صادق ہو چکی تھی، اور ہم سحری کرتے رہ گئے، 1 منٹ یا 2 منٹ آگے بڑھ گیا تھا وقت۔ ایسی صورت میں ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس واسطے کہ جو گھڑی صحیح وقت بتاتی ہے اس گھڑی کے حساب سے صبح صادق ہو چکی تھی،
اور آپ کو معلوم نہیں ہو سکا اور آپ کھاتے رہ گئے، تو لہٰذا مسئلہ فقہاء کرام نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کھاتا رہ گیا اور اس کو صبح صادق کا پتہ نہ چلا اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو لہذا اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اسے ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی لیے ایسے موقع پر روزہ داروں کو، سحری کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے پاس میں سامنے ایسی گھڑی رکھیں کہ جو گھڑی صحیح وقت بتاتی ہو، اور اس کے مطابق 1-2 منٹ پہلے، کم سے کم 2-4 منٹ پہلے احتیاطاً جو ہے وہ سحری ختم کر لیں۔ ایک اور سوال آ رہا ہے، اور یہ سوال تو بہت گشت بھی کر رہا ہے، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا میں یہ سوال بہت گشت کر رہا ہے مسئلہ، بہت اس وقت میں لوگ بھی ایسے موقع سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، گرما گرم بحث بھی چلتی ہے، اور سوال جواب تبصرے اور فتوے یہ سب بہت چلتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو سوشل میڈیا میں پھیل جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس سے بڑی دلچسپی ہونے لگتی ہے، اور بلا تحقیق بھی لوگ فارورڈ کرتے رہتے ہیں، سمجھیں نہ سمجھیں، صحیح ہو نہ صحیح ہو، بس اس کو سلیکٹ کریں گے اور فارورڈ کرتے رہیں گے۔ کبھی کچھ لوگ ہنسی مذاق کے طور پر بھی فارورڈ کرتے ہیں، اور کبھی کچھ لوگ جو ہے دوسروں کو علم میں لانے کے لیے کہ صاحب دیکھو کیسے غلط بات چل رہی، اس کے لیے بھی فارورڈ کرتے ہیں۔ بہرحال فارورڈ تو کرتے ہیں، کوئی شاید فارورڈ کرنے سے نہ رہ جاتا ہو، فارورڈ کرنا ہماری عادت ہے، صحیح ہو یا غلط ہو فارورڈ ضرور کرنا ہے، یہ عادت ہو گئی ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم کو تو چاہیے کہ اگر غلط بات کو ختم کرنا ہے تو اس کو فارورڈ مت کرو، ڈیلیٹ کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ صحیح بات ہو غلط بات ہو، نیتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی تو بلا تحقیق فارورڈ کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، بغیر پڑھے ہی فارورڈ کر دیا، ایسا فارورڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور مذاق کے طور پر دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو علم میں لانے کے لیے کہ دیکھو ایسی بات بھی چل رہی ہے فارورڈ کرتے ہیں، کبھی کچھ لوگ اس کو صحیح مان کر فارورڈ کرتے ہیں۔ تو فارورڈ کرنے کی نیتیں بہرحال مختلف ہوتی ہیں، مگر فارورڈ ضرور کریں گے، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ تو اس سے کیسے ہم بچیں اور کیسے بچائیں، بہت ضروری ہے لوگوں کو کہ ایسی چیزوں میں سوچ سمجھ سے کام لیں کہ ہم کو کیا چیز فارورڈ کرنی چاہیے، کیا چیز فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ واٹس ایپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا جیسے چاہے استعمال کریں، واٹس ایپ ایک صحیح غرض کے لیے ایک سافٹ ویئر چالو کیا گیا ہے، آپ اسے صحیح غرض میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے اس واٹس ایپ کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو فائدے کم ہوتے ہیں اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس کی جو ہے کوشش کریں، ہم گزارش کرتے ہیں اپنے چینل والوں سے کہ آپ حضرات اس کی کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، کہ کوئی بھی میسیج آئے گا تو ہم پہلے اس کو غور کریں گے کہ اس کے فارورڈ کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر اس کے فارورڈ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یا فائدہ کم ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو ہرگز اس کو فارورڈ نہ کیجیے، بلکہ وہیں پر دفن کر دیجیے اس کو۔ ہاں، حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے مجھے اس وقت میں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا، امیت الباطل بترک ذکرہ، باطل کو اس کا تذکرہ چھوڑ کر ہی موت کی گھاٹ اتار دو، باطل کا تذکرہ چھوڑ کر ہی موت کی گھاٹ اتارو، موت باطل اپنے آپ پر جائے گا۔ جتنا تذکرہ باطل کا کرتے ہیں، باطل کا مطلب کیا ہے؟ باطل کا مطلب ہے جو حق کے مقابلے میں باطل ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہے، تو سب باطل میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو بات غلط ہو یا جھوٹ ہو یا من گھڑت ہو، موضوع ہو، فضول ہو اور بےہدہ ہو، ایسی سب چیزیں باطل ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب باطل کو اگر تمہیں موت کی گھاٹ اتارنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دو، جیسے جتنا تذکرہ اس کا ہوگا اتنا وہ زندہ رہے گا، اور جتنا تذکرہ چھوڑ دیں گے اتنا ہی وہ مر جائے گا، خود بخود مر جائے گا۔ تو ہم تو فارورڈ کر کے گویا تذکرے بڑھاتے ہیں، اس کے 10 لوگ اور فارورڈ کریں گے تو 100 لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو وہ جتنا وہ آگے بڑھے گا اور جتنا پھیلے گا اتنی ہی زیادہ باطل اور غلط بات جو ہے پھیلتی جائے گی۔ بلا ضرورت ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، ہاں، کسی عالم کو آپ تحقیق کے لیے فارورڈ کرتے ہیں کہ صاحب اس کے متعلق کیا حکم ہے آپ بتائیے، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے،
اگر آپ جو ہے فارورڈ کرتے ہیں تو یہ ایک نفع کی چیز ہے، تو وہ وہیں تک محدود رہے گا۔ تحقیق ہو کر جواب آ جائے گا، پھر آپ نے جواب سن لیا اور آپ فوراً اس کو ڈیلیٹ کریں گے، یا آپ مطمئن ہو کر کے اسے تذکرہ چھوڑ دیں گے، اور یہ گویا ایک صحیح بات ہے، ایک اچھی چیز ہے، یہ مناسب ہے۔ لیکن مذاق کے طور پر اور مختلف نیتوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو فارورڈ کرتے رہنا، تو یہ جو ہے اس کے تذکرے کو بڑھا بڑھا کر اس کو زندہ رکھنے کی مترادف ہے۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بہت سی باتیں ہیں، ویسے سینکڑوں باتیں ہیں، لیکن اس وقت میں میرے سامنے جو بات آئی وہ یہی ہے کہ عید کی نماز کی اقتدا مسجد سے کرنے کا مسئلہ ہے، کہ کچھ لوگوں کو یہ پوچھنے کا شوق ہو رہا ہے کہ صاحب مسجد میں اگر تین چار آدمی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، وہ مائک چالو کر دیا جائے اور پورے محلے والے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، مسجد کی مائک سے سن کر کے اقتدا کریں۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا، پوچھا، براہ راست سوال کیا، اپنے محلے کے آدمی ہیں انہوں نے، کہ مسجد کا مائک اگر چالو کر دیا جائے مسجد میں جو نماز ہوتی ہے، تو ہم جو ہے کیوں نہ اس مسجد کی نماز کی اختتام کر لیں۔ تو میں نے تو ان سے بر وقت فوری طور پر یہ جواب دیا کہ صاحب مسجد تو ہمارے پیچھے کی جانب ہے، ہم قبلے کی جانب آگے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی ان کو ان کے دماغ کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ بھئی اس طرح اقتدا نہیں ہوتی ہے۔ پھر تحقیقی بات اور تحقیقی مسئلہ تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور میں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کو تحقیقی مسئلہ سمجھا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقتدا جو ہے، امام کی اقتدا کہاں تک کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے امام کی اقتدا میں جیسے آپ اجتماعات دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہیں، جیسے بنگلہ دیش کا اجتماع ہوتا ہے، ایسے رائمنڈ کا اجتماع ہوتا ہے، یا حرم شریف میں ایک بڑا اجتماع وہاں ہوتا ہے، تو یہ جو بڑے بڑے مجمع جہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہاں تو کئی کلومیٹر دور تک بھی مقتدی ہوتے ہیں اور کئی کلومیٹر دور تک اقتدا ہوتی ہے۔ ابھی بنگلہ دیش کا اجتماع ہوا، اس بنگلہ دیش کے اجتماع کے متعلق ہمیں وہاں خبر ملی، ہم وہاں موجود تھے، کہ جمعے کی نماز پڑھائی گئی اور تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر دور تک صفیں لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ ایک اقتدا ہے۔ تو اقتدا کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ تو کئی کلومیٹر دور تک بھی اقتدا ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد میں ایک محلہ تو وہ 1 کلومیٹر کے احاطے میں بھی نہیں ہے، اس سے کم ہی رہتا ہے، تو یہاں اقتدا ہونے میں کوئی دشواری تھوڑا ہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اقتدا کہاں تک کر سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اقتدا کرنے کی شرائط کیا ہیں۔ امام اور مقتدی کے درمیان میں اقتدا ہوتا ہے نا، کہ امام کی نماز کی اقتدا میں مقتدی نماز پڑھتا ہے، تو مقتدی کسی بھی امام کی تابعداری کرنے کے لیے اس کے لیے شرائط کیا ہیں، وہ صحیح ہونے کے لیے اقتدا صحیح ہوتی ہے کہ نہیں صحیح ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ہاں، اور اقتدا صحیح ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں، وہ شرائط پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا امام کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے ایک سب سے بڑی جو شرط ہے یہاں اس موضوع سے متعلق، اس مسئلے سے متعلق، وہ شرط ہے اتصال صفوف، اتصال صف، یعنی صفوں کا متصل ہونا۔ صفیں متصل ہیں، امام اور مقتدیوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، متصل ہیں، امام کی صف مقتدیوں کی صف ملی ہوئی ہے، پھر مقتدیوں کی صف آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، تو صفیں ایک دوسرے سے اگر ملی ہوئی ہوں تو اقتدا آپ یہاں سے 10 کلومیٹر کا 50 کلومیٹر تک بھی کر سکتے ہیں، صفیں اگر ملی ہوئی ہیں۔ بڑا مجمع اگر آ رہا ہے، کروڑوں کا مجمع آ رہا ہے، اور کئی کلومیٹر دور تک لوگ صفوں سے صفیں ملاتے ہوئے کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کھڑے ہونے دیجئے، نماز صحیح ہو جائے گی، اگر صفوں میں اتصال ہے، جوڑ ہے۔ اتصال کا مطلب ہے جوڑ، صفیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، تو اتصال اگر پایا جاتا ہے تو کئی کلومیٹر دور تک بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر صفوں کے درمیان میں اتصال نہیں ہے، امام اور مقتدی کے درمیان میں فاصلہ ہے، پھر مقتدی اور مقتدی کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ فاصلہ جو ہے یہ اقتدا کے لیے مانع ہے، یعنی اقتدا کو ناجائز قرار دے دیتا ہے۔ فاصلہ اگر ہے تو فاصلے کی وجہ سے وہ اقتدا امام کی درست نہیں ہوتی ہے۔
پیچھے پڑھنے والے فاصلے میں جب پڑھ رہے ہیں تو پیچھے پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں گویا، وہ چاہے امام کے رکوع سجدے پر اٹھنے بیٹھنا کر رہے ہوں، امام کی چاہے ان کے پاس مائک سے آواز آ رہی ہو اور ان کے یا یہ کہ تکبیرات سنائی دے رہے ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن ان کو اقتداء کرنے کے لیے ان مقتدیوں کے اور امام کے درمیان میں اور مقتدیوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فاصلہ اگر ہے تو بالکل آواز سنائی دینے کے باوجود نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے آواز مائک سے سنائی دے رہی ہو، براہ راست سنائی دے رہی ہو، پھر بھی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ جائز ہے اور کتنا فاصلے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ تو فقہاء کرام نے یہی لکھا ہے کہ صاحب ایک گاڑی کے گزرنے کا فاصلہ، ایک بیل گاڑی سمجھ لیجئے، اور بیل گاڑی کی سائز کی آج کل کار ہوتی ہے، لاری ہوتی ہے، بس ہوتی ہیں، تو ایک گاڑی کے گزرنے کی، 4 پہیوں والی گاڑی مراد ہے، ایک بڑی گاڑی 4 پہیوں والی گاڑی کے گزرنے کا فاصلہ اگر صفوں کے درمیان میں پیدا ہو گیا تو پھر اقتداء درست نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام کی ایک عبارت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے بھی ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ وَيَمْنَعُ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ فِيهِ السُّبُلُ أَوْ خَلَاءٌ فِي الصِّحْرَاءِ يَسْعُ الصَّفَّيْنِ۔ اقتداء سے معنی ہے راستہ یا کوئی نہر جس میں کشتی بہہ سکے، یا کوئی خلا ہے، خلا کہتے ہیں فضا کو، ہوائی فضا، ہوائی خلا، ہوا میں فضا ہے، صحرا یا اس میں میدان میں کھلی فضا ہے، نہر نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، لیکن ایک کھلی جگہ میں کھلی فضا ہے۔ کتنی؟ یسع الصفین، اتنی کھلی جگہ ہے کہ 2 صفیں اس میں لگا سکتے ہیں، جس کو میں نے ایک گاڑی کا فاصلہ بتایا تھا سمجھنے کے لیے، 2 صفیں جس میں لگا سکتے ہوں، اتنا فاصلہ، تو یہ معنی ہے اقتداء سے۔ تو حضرات فقہاء کرام نے تو امام اور مقتدی کے درمیان اور خود مقتدیوں اور مقتدیوں کے درمیان میں اتنے فاصلے کو مانع قرار دیا اقتداء سے۔ تو لہذا مسجد سے باہر اقتداء کرنے کے لیے اتنا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، 2 صفوں کے برابر کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس قدر ملی ہوئی ہیں تو پھر اقتداء درست ہے، ورنہ اتنا فاصلہ یہ اقتداء کے لیے معنی ہے۔ یہ عبارت جو ہے در مختار کتاب الصلاۃ باب الامامت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 584-85 کی عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اسی طرح کی یہ عبارت جو ہے فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، فتاوی تاترخانیہ میں بھی ہے، اور دیگر کتب فقہ کے اندر یہ اس طرح کی جو ہے عبارتیں موجود ہیں، اور ان عبارتوں سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اقتداء کے لیے اتصال ضروری ہے۔ اسی لیے اتصال صفوف کہا جاتا ہے کہ یعنی صفوں کو ملائے رکھو، صفیں مل کے کھڑے ہوں، تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے۔ ہاں مکان واحد ہے، اگر جیسے مسجد پوری کی پوری عمارت، جو مسجد کی جو حدود مسجد ہیں، ان حدود مسجد کو مکان واحد کہا جاتا ہے۔ تو مکان واحد میں اگر ہے کوئی، یعنی مسجد کے اندر ہے اگر کوئی، تو پھر ایسی صورت میں آپس میں اگر فاصلہ بھی ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ تھوڑی سی کراہت پیدا ہوگی اس میں، لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ مسجد کے اندر ہو تو۔ لیکن جب مسجد کے باہر کا معاملہ ہے تو مسجد کے باہر اگر کوئی اقتداء کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے اندر صفیں پر ہو کر مسجد کے باہر والوں کی صفیں ان سے مل جاتی ہیں، تو پھر وہ ملی ہوئی صفیں چاہے جتنی دور تک جائیں نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں خود جو ہے صفیں پر نہیں ہو رہی ہیں، 3-4 مصلی مسجد میں ہوتے ہیں تو وہ مسجد کی ہی صفیں پوری نہیں ہوئی۔ اب مسجد کے باہر صفیں کہاں لگتی ہیں؟ وہ تو سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر مسجد میں بھر گیا ہو مجمع اور مسجد کے باہر ہی سے صفیں متصل ہوتے ہوئے پورے محلے میں صفیں بھر چکی ہیں،
لاکھوں کا مجمع آ گیا، یہ پورے مسجد بھر کے، مسجد کے باہر صفیں متصل ہوتے ہوئے پورے محلے میں صفیں پھیل گئی ہیں، تو گھروں میں بیٹھنے والے بھی اگر اب ان صفوں کے ساتھ صفیں ملا لیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ وہ ہے صحیح ہونے کا۔ لیکن اس صورتحال میں جو لاک ڈاؤن کی چل رہی ہے صورتحال، کہ تین تین چار چار آدمی اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہوں اور سڑکیں سب خالی ہوں اور مسجد بھی سب خالی ہو، اور امام مسجد کے مائک سے اللہ اکبر کہہ دے تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے لوگ نماز پڑھ لیں، یہ کیسے درست ہو جائے گی؟ اتنا فاصلے کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اقتداء کی ایک سب سے بڑی جو شرط یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے صفوں کا متصل ہونا اور ملا ہوا ہونا، امام کی صفوں کے ساتھ میں پورے تمام لوگوں کی صفوں کا ملا ہوا ہونا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ آج کل بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، اس لیے اس کو کہنا ضروری تھا، اس لیے میں نے بتایا۔ ایک اور بات بہت چل رہی ہے، اور کسی مولانا صاحب نے کہہ دیا یا کسی صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب ہم آن لائن جو ہے وہ نماز پڑھا دیں گے اور سب لوگ اقتداء کر لیں اپنے اپنے گھروں میں، آن لائن اقتداء۔ واہ بھائی واہ، آن لائن اقتداء ہے۔ ابھی تو مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں رہتے ہوئے پڑھنے والے امام، پڑھانے والے امام کی اقتداء محلے والوں کے لیے جائز نہیں ہو رہی ہے، تو دنیا کی کسی کنارے میں کوئی نماز پڑھا رہا ہو اور وہ آن لائن نشر کر دیا جائے، ٹی وی میں، ریڈیو میں، یا واٹس ایپ سے، یا اور کسی انٹرنیٹ سے، یا کسی اور ذریعے سے، اور وہ دنیا میں سننے والے جہاں جہاں ان کو آواز جاری وہ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، تو یہ تو خیال است و جنون است اور محال است۔ یہ محال ہے اور یہ خیال ہے اور یہ جنون ہے، یہ محال ہے، ناممکن بات ہے، اور یہ بالکل مذاق ہو گیا۔ اور یہ تو میرے خیال میں قادیانیوں کے نزدیک تو صحیح ہوگا، مگر مسلمانوں کے نزدیک تو صحیح نہیں ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک ہو سکتا ہے، وہ اپنا ایک چینل چلاتے ہیں، ٹی وی چینل، اور ان کا امام کہیں انگلینڈ میں اور لندن میں نماز پڑھاتا ہے، اور وہ ان کے ٹی وی چینل سے اسے نشر کر دیا جاتا ہے، اور وہ ان کے چینل جہاں جہاں اس کا ٹاور لگا ہوا ہے وہاں لوگ اپنی جو ہے گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی مسجد کے نام سے جو وہ بناتے ہیں قادیانی کی مسجد، وہ اس پہ اپنا چینل کا ٹاور لگاتے ہیں اور اندر ایک ٹی وی نصب کر دیتے ہیں، اور ان کا امام جو لندن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے تو یہاں اس چینل سے، اس ٹی وی سے اس کو دیکھ کر یا یہ اپنی بنائی ہوئی من گھڑت مسجد کے اندر اقتداء کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے جناب عالی، مسلمانوں کے ہاں ایسا طریقہ نہ کسی کو معلوم ہے، نہ کوئی جانا پہچانا گیا ہے، نہ علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، نہ کہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور نہ دنیا کی کسی فقہ کی کتاب میں ہمارے ہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو اجماع سلف کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کی نصوص کے بھی صریح خلاف ہے، اور یہ تو ایک مذاق ہو گیا۔ ہاں، اگر ایسا ہی صحیح ہوتا تو پھر حرمین شریفین میں ہونے والی نمازوں کی اقتداء ہمارے لیے کیوں نہ جائز ہو جاتی؟ تو اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے میسیجز بہت چل رہے ہیں، اور لوگ اس موقع پر بہت اس کو پھیلاتے بھی رہتے ہیں۔ اگر کسی مولانا صاحب نے یہ بات کہہ دی تو وہ اٹھا کے پھیلاتے رہتے ہیں، سب پھیلا رہے ہیں، اس کو بھی سناؤ، اس کو بھی سناؤ، اس کو بھی سناؤ، سب کو کنفیوژن میں ڈالنا ہے، سب کو اشتباہ میں ڈالتے تھے۔ کسی مولانا نے غلط بات کہی ہے تو اس کو وہیں دفن کر دو، کوئی بھی صاحب نے غلط بات کہی ہے تو اس کو وہیں پر ختم کر کے دفن کر دو، اس کو آپ پھیلاؤ گے تو اور سب آدمی کنفیوژن میں پڑیں گے، اشتباہ میں پڑیں گے، التباس میں پڑیں گے، اور کنفیوز ہو جائیں گے، اور پھر وہ ان کو صحیح مسلک کے متعلق تذبذب اور شک و شبہ، اور صحیح اور حق بات کے متعلق تردد ان کو پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ نے کون سا بھلا کام کیا کہ ایک صحیح بات اور صحیح حق بات پر لوگ قائم تھے، اب آپ نے ان کو حق بات کے سلسلے میں تذبذب میں ڈال دیا، ایک حق بات ان کے دلوں میں کمزور پڑ گئی، اور پھر اس کی جگہ پر ایک غلط اور باطل بات گھس گئی، اور اس کی وجہ سے شک و شبہ میں پڑ گئے۔ یہ کون سی خیر کا کام ہو گیا؟ تو لہذا کبھی بھی یاد رکھیں میری بات، کہ جب کوئی آدمی حق بات پر قائم ہو تو اس حق بات کو اس حق بات پر قائم رہنے دیجیے۔ کوئی غلط بات سنا کے اس کو تذبذب میں مت ڈالیے، اشتباہ میں مت ڈالیے، کنفیوز مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میرے پاس یہ 3 سوالات ہی آئے ہوئے ہیں، تو میں نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ توجہ دیں گے، اور ایسی باتوں کے سلسلے میں بہت دھیان دیں گے، اور جو صحیح بات ہے وہ پھیلائیں گے، اور جو غلط بات ہے
اس کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔